الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وكلوه هنيئا مريئا. حضرات محترم، انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مال ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ مال کے لیے اولاد ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ پسے ہوئے اور مجبور و مقہور لوگ جن کا باپ فوت ہو جاتا ہے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اب ان کا مال ہڑپ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت اس معاملات میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یتیم ہے۔ یاد رکھیں، اسے ہم بہت ہلکا سمجھ کے سب کچھ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یتیم کے مال کھانے کے متعلق اللہ نے قرآن عزیز کے اندر بڑی سخت بات فرمائی، کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو شخص یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا، جس کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کی تو خود مدد کی ضرورت تھی، یہ جائے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بندہ چھین لے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اللہ کسی کا رزق اس کی مقدار کے مطابق کرتا ہے، یعنی اس کا زیادہ رزق چھین لیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، میں نے تیری توہین نہیں کی، بلکہ تو نے کیا کیا ہے، بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت اس صورت کے پہلے سب انسانوں کو کہا تم ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور رشتوں کے متعلق تم سے سوال ہوگا، اور سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یتیموں کے متعلق کہا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا جو مال ہے وہ انہی کو دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، طیب کو خبیث کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی جو انسان کا اپنا مال ہے اس کے لیے پاک ہے۔ اور یاد رکھیں دوسرے کا مال جو زبردستی یا اس طرح لیا جائے وہ خبیث مال ہے، وہ حرام ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے جس کا ہے اس کے لیے حلال ہے۔ تو کہا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث اور طیب کو آپس میں نہ ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاؤ۔
یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ان کے مال کو لو جی میں نے پارٹنرشپ میں کر دیا، اس میں ٹیکنیکل طریقے سے انسان ان کے مال کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں انسان جتنا مرضی چالاک اور مکار بنے، اللہ کے سامنے کسی انسان کی چالاکی نہیں چلتی۔ دنیا میں تو ہم اپنے کھاتے بنا کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری چوری کو نہ پکڑ سکے، ہمارے معاملات اس کے سامنے نہ آ سکے، لیکن وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کے من کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے بھی نہ کھانا، انہو کان حوبا کبیرہ، یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، چاہیے تو یہ کہ اگر کوئی بچی یتیم ہے تو انسان اگر وہ چھوٹی ہے تو اس کا کفیل بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ یہ ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم ان کے گھر گئے اور انہیں جا کے ان کی شہادت کی خبر دی۔ پھر واپس اپنے گھر آتے ہیں اور آپ کے اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں اے نبی کے گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، ان کا کھانا تم پکاؤ۔ آج ہمارے علماء ان یتیموں سے کہتے ہیں ہمارا کھانا پکاؤ، تمہارے باپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی نے کہا کہ نبی کے گھر والوں تم ان کا کھانا پکاؤ کیونکہ ان پہ مصیبت آئی ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو بلایا، کہا چچا آئیں، جعفر بن ابی طالب کے گھر جانا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم انہیں ساتھ لے کے سیدنا جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے۔ وہاں لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں بوڑھی ڈائی۔ تو آپ نے ان سب لوگوں کو کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کے گھر کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے، ختم ہے۔ پھر آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا چچا یہ دو بیٹے ہیں جعفر کے، ایک محمد بن جعفر تھا، ایک عبداللہ بن جعفر تھا۔ آپ نے فرمایا چچا یہ محمد کو آپ لے لیں اور عبداللہ کو میں لے لیتا ہوں، یہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کی کفالت ہم نے کرنی ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان یتیموں کے ساتھ انسان انہیں اپنی کفالت میں لے لے۔ اور سیدنا جعفر کی بیوی کو کہا کہ جب تم اپنی عدت ختم کر لو تو نکاح کر لو جا کے۔ ان دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت حسین کے بہنوئی بھی تھے بعد میں، اور حضرت علی کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عبداللہ بن جعفر نبی کریم نے پالا، اور محمد بن جعفر کو چاہیے تو یہ کہ ان یتیموں کی کفالت کی جائے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم پلتا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے، جنت کے اندر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ میں یہ ہوں اور وہ یہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دے۔ یعنی یتیم کی عزت کرنا، اس کی کفالت کرنا اتنا اجر و ثواب کا کام ہے، اور وہ کتنا ذلیل انسان ہے جو کسی یتیم کا مال کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے اس یتیم بچی کے ساتھ، تو پھر فرمایا تم اور کہیں شادی کر لو، اسے نہ اپنے نکاح میں لانا۔
اگر اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یہ نہ سوچنا کہ اس کا باپ نہیں ہے، کون پوچھنے والا ہے اس کے پیچھے۔ آج ہوتا یہی ہے کہ ایسی بچیاں اپنی زندگی بڑی سختی سے گزارتی ہیں، کیونکہ اس کے خاوند کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا اس کے پیچھے کسی نے آنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہے وہاں شادی کر لو۔ میں یہ اللہ کہتے ہیں یہ مجبور نہیں کرتا کہ ضرور اس کے ساتھ شادی کرو، اس کے ساتھ شادی تب کرنی ہے اگر انصاف کر سکو گے، اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ایسی عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ مثنیٰ، دو کر لو، وثلاثہ، تین کر لو، ورباع، چار کر لو۔ آج اس ملک کے اندر جہاں جسے کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، یہاں زنا کرنے پہ کوئی جرم نہیں ہے، عدالت اسے بری کر دیتی ہے، اور ہماری عدالتوں نے اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اسے پکڑ کے اندر دے دو۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ یہاں اللہ کی معصیت، عدالتوں میں اللہ کی نافرمانی صرف زبان سے دی، یہ ریاست مدینہ ہے، العیاذ باللہ۔ اور اللہ کی آیات کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ لو جی یہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم 2، 3 یا 4 کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ فَوَاحِدَةً، پھر تمہارے لیے ایک ہی ٹھیک ہے، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جس کے تم دائیں ہاتھ مالک تمہارے بنے، یعنی اس زمانے میں لونڈی کا جو کانسیپٹ تھا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے جو اللہ کا مشورہ ہے۔ پھر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کا صدقہ یعنی مہر دیا کرو۔ اب 20 25 لاکھ بیٹے کی شادی پہ انسان لگا دیتا ہے، جب حق مہر کی باری آئے تو کہتے ہیں 5000 لکھ لو۔ چاہیے تو یہ کہ وہاں جوتا اتار لے اور بیٹے اور اس کے باپ کی خوب پٹائی کی جائے کہ جو اللہ کا حق تھا وہ 5000 ہے اور مراسیوں کو 50,000 دے رہے ہو۔ سعودی عرب میں چند سال پہلے وہاں عدالت کے اندر ہی شادی ہوتی ہے، ارینج میرج بھی ہو تو شادی عدالت کے اندر ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لڑکی تھی تو خامد کے باپ نے حق مہر لگوایا 25,000 ریال۔ جج نے پوچھا بیٹی کیا کرتی ہے؟ پہلے پوچھا تم کیا کرتے ہو، یعنی وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا اس کا کاروباری سیٹ اپ کافی اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹی کیا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر ہے۔ اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 ریال۔ اس نے دونوں باپ بیٹے کو 3 مہینے کے لیے قید کر دیا کہ شرم نہیں آئی 25,000 ریال لگواتے ہوئے۔ تو یہاں یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ 500 روپیہ لے لو، شرعی حق مہر لکھو، مولوی اپنے 1000 2000 5000 مانگتا ہے تو بیٹی کا 500 روپے پہ نکاح پڑھاتا ہے، اس بغیرت کو شرم نہیں آتی۔ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ اپنے آپ تمہیں چھوڑ دے تو وہ پھر تم اسے کھاؤ، لیکن زبردستی لینا اور پہلے جا کے کہنا کہ حق مہر معاف کرو،
یہ پہلے دن ہی اپنی بیوی کے سامنے فقیر بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، جب تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو تو کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وہاں معاف کروانا، واپس لینا، یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ اس کا حق ہے اور اسے ملنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز عورت کی ملکیت بن جائے۔ 500، 5000، 25,000 یہ تو پکڑایا یا باپ لے گیا یا خامد لے گیا۔ کوئی سونے کی چیز، کوئی ایسی چیز بنا کے اسے دینی چاہیے جو اس کی ملکیت بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ باغ لکھ دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں چاہے ایک خزانہ لکھ لو۔ پتہ نہیں علماء نے، بعض جہلاء نے، علماء تو نہیں کہہ سکتے، 32 روپے 10 آنے شریعت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت سکہ ہی رائج روپے پیسے کا نہیں تھا۔ اس وقت تو درہم اور دینار تھا۔ دینار سونے کا سکہ تھا، درہم چاندی کا تھا، تو 32 روپے کہاں سے آ گیا؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کو خوش دلی سے حق مہر دو۔ اگر وہ تمہیں خود دے دیتی ہیں تو پھر وہ نہیں کھا سکتے ہو، لیکن زبردستی لے لینا پھر وہ قرضہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص، بعض لوگ غیر مؤجل لکھواتے ہیں اس لیے کہ دینا نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق مہر لکھواتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کی نظروں میں وہ زانی ہوگا۔ اس نے ساری زندگی بدکاری کی ہے، اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ جو ایسی چلاکی کرتا ہے انسان، اور ہمارے معاشرے میں یہ چلاکیاں ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان ساری قباحتوں سے ہمیں بچا کے رکھے، اور یہ آداب معاشرت میں، معاشرتی زندگی میں خاندان جہاں بننا شروع ہوتا ہے وہاں ہی بددیانتی سے شروع ہو تو آنے والی اولاد کیسی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دیانت داری سے اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔